باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، غور تو کرو، ہم نے تم کو تمہارے دشمنوں سے نجات دی اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 80ویں آیت ہے، اور اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ فرعون اور اس کا لشکر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و تاراج کیا اور غرق دریا کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کو اپنی نعمتوں اور احسانات کو یاد دلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جو بات آگئی تھی کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق دریا کیا اور تباہ و تاراج کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آگے بڑھا دیا، اور دریا کے پار کرنے کے بعد جو واقعات پیش آئے اس کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے۔ قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرما رہے ہیں کیا ہم نے تم کو تمہارے دشمنوں سے نجات نہیں دی؟ یعنی فرعون سے تم کو نجات نہیں دی، وہ تم کو کتنا ستاتا تھا، کتنا تنگ کرتا تھا، اس سے ہم نے تم کو نجات دے دی، اور پھر تم سے وعدہ لیا کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ مانگ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے کہ اب ہم ایمان لے آئے ہیں اور فرعون سے ہم کو نجات بھی مل گئی ہے اور بالکل اب امن کا معاملہ ہے، اب ہم کو کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسے احکامات اللہ کے پاس سے لا کر دے دیجئے تاکہ ہمارے لیے زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کے لیے وعدہ لیا اور بتوسط سے موسیٰ علیہ السلام تم کو توریت دینے کا وعدہ کر لیا گیا، اور توریت تمہاری یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں ہم نے رکھ دیا تھا، اس لیے تم کو جو ہے وہ دینے کا وعدہ ہم نے کیا اور تم کو وہاں پر آنے کے لیے ہم نے تم سے جو ہے وعدہ کیا اور بلایا تم کو، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ اور ایک نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم پر من و سلوہ اتارا۔ من و سلوہ کیا چیز تھی؟ من کہتے ہیں میٹھی چیز کو، میٹھی چیز جو آسمان سے اللہ تعالیٰ اتارا کرتے تھے، ایک حلوے جیسی تھی جو یعنی شبنم کی طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کو نازل فرماتے تھے، جیسا کہ بارش یا شبنم کے قطرے اوپر سے ٹپکتے ہیں ویسے ہی یہ ان کے اوپر ٹپکتے تھے، وہ کھانے کی چیز تھی۔ اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر جیسا پرندہ تھا جو وہ لوگوں کے قریب ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے تھے اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کو وہ لوگ پکڑ لیتے اور ان کو ذبح کر کے اس کو کھاتے۔ یہ کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تھا۔ یہ سمجھنے سے پہلے کہ اس کا یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، من و سلوہ کیوں اتارا گیا تھا اور کس لیے اتارا گیا تھا، کس کے اوپر اتارا گیا تھا، اس کو جو ہے جان لینا ضروری ہے۔ جب دریا کے پار آئے بنی اسرائیل اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ تم ایک جو قوم ہے جو شہر ہے اس میں جاؤ اور اس میں جا کر ان سے لڑ کر وہ شہر کو حاصل کر لو، وہ حصے کو حاصل کر لو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم وہاں پر نہیں جا سکتے۔ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلھا حتی یخرجوا منھا فان یخرجوا منھا فانا داخلون۔ یہ سورہ مائدہ پارہ 6 کی آیت ہے۔ اس میں اس سے پہلے ان کو یہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک مقدس شہر اس میں جاؤ اور جا کر بس جاؤ اور اس کو حاصل کر لو۔ مقدس شہر بیت المقدس اس سے مراد ہے، اور پھر وہاں پر جو قوم آباد تھی اس کے تعلق سے یہ لوگ بڑے فکر مند تھے، کیونکہ وہ بڑی لہیم شہیم اور بڑی تنومند قوم تھی۔ یہ کہنے لگے کہ وہاں تو قومن جبارین ہیں، بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں وہاں پر اور بڑے لہیم شہیم لوگ ہیں، ہم وہاں پر نہیں جا سکتے۔ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلھا حتی یخرجوا منھا فان یخرجوا منھا فانا داخلون، یعنی جب تک کہ وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم ہرگز وہاں پر نہیں جائیں گے اے موسیٰ، اور اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ضرور ہم اس میں داخل ہوں گے۔ یا موسیٰ انا لن ندخلھا ابدا ما داموا فیہا فاذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اور اس سے زیادہ یعنی بدتمیزی کی حرکت اپنے نبی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم ہرگز وہاں پر نہیں جائیں گے، اور اگر تم کو جانا ہے تو جاؤ، تم اور تمہارا رب جا کر ان سے لڑ بھیڑ لو، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، یہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور جلال آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ
اے اللہ یہ لوگ مجھ سے سننے والے نہیں ہیں، آپ ان کے لیے ان کے جو اس کے مستحق ہیں وہی فیصلہ کر دیجیے، ان کے لیے جو سزا ان کے لیے ضروری ہے، جو اس بات کے مستحق ہیں وہی سزا ان کے لیے تجویز فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی سزا تجویز فرمائی کہ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کو جو ہے سرگرداں پریشان کر دیا ایک مقام پر، اور وہ حرام کر دی ان کے لیے وہ مقام، وہاں پر جانے کے لیے ان کو جو ہے روک دیا گیا، اور 40 سال تک ان کو وہاں سے روک دیا گیا۔ یتیہون فی الارض کہا تو اس میں جو ہے میدان تہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ میدان تہ تھا جس کے لیے یہ لوگ نکلے تھے، جب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم جاؤ اور لڑ کر جو ہے وہ قوم عمالقہ جس پہ رہتی ہے اور ارض مقدسہ بیت المقدس کو حاصل کر لو، تو انہوں نے انکار کیا اور نبی کی تکذیب کی اور جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور عذاب کی شکل جو اس سے پہلی آیت پہ یہ بات آئی سورہ مائدہ کی کہ ان کے اوپر 40 سال تک اس ارض کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور اس کو میدان تہ کہتے ہیں۔ میدان تہ کا مطلب یہی ہے کہ سرگرداں اور پریشان پھرنا۔ وہ ایک میدان تھا جس کی لمبائی جو بتائی جاتی ہے 90 میل اور چوڑائی 27 میل، اور بعض روایتوں کے مطابق لمبائی صرف 30 میل اور 18 میل چوڑائی بتائی، صرف اتنا ہی میدان تھا، اور وہ لوگ روزانہ نکلتے اور جانے کے لیے اس میں سفر کرتے، اور سفر کر کے جب رات ہو جاتی تو وہاں پر رک جاتے، لیکن دوسرے دن جب دیکھتے تو صبح جہاں سے چلے تھے وہیں پر اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتے۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا تجویز کی تھی، اور ایسی کہ ان کو نہ بیڑیاں لگائی، نہ ہتھکڑیاں لگائی، اور نہ وہ زمین پر کسی قسم کی کوئی فینسنگ کی گئی، نہ دیواریں اٹھائی گئی، بلکہ بالکل کھلا میدان تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو آسان سے آسان کام کو بھی مشکل کر دیتے ہیں، اور مشکل سے مشکل کام کو بھی بڑا آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے جب کبھی کوئی کام شروع کریں تو سب سے پہلے سرکشی اور نافرمانی کا معاملہ نہ ہو، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ کام کو آسان فرما دیجیے، جب ہی آسان ہو سکتا ہے، ورنہ جو ہے بڑا آسان کام کو بھی انتہائی ناممکن بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، اور یہ صبح سے شام تک پھرتے، اور اس قسم کے معاملات ان کے ساتھ پیش آنے لگے، کیونکہ وہ جو ہے بہت بڑی تعداد میں تھے، تقریباً 6 لاکھ تھے وہ بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب وہاں پر جو ہے جانے نہیں دیا، اور نہ وہ ملک شام جا سک رہے تھے اور نہ پیچھے پلٹ کر ملک مصر آ سک رہے تھے، بالکل سرگرداں پھر رہے تھے اسی میدان میں، ان کو گھما کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن ان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو ان کے ساتھ ہی رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ہی تھے، اور ان کی برکت سے ان کو زندگی کے سارے ساز و سامان عطا فرمائے گئے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ جب ان کو بھوک لگی، ظاہر بات ہے جب انسان کو زندگی گزارتا ہے کہیں پر تو اس کو جو ہے ساری ضرورتیں پیش آتی ہیں۔ بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، تو وہ اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کرنے پر ان کے اوپر من و سلویٰ کو اتارا گیا۔ یہ من و سلویٰ کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہی چیز تھی جو ان کی غذا کا انتظام وہاں پر کر دیا گیا، کیونکہ اس میدان میں کسی قسم کی کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی پھل پھلاری، کوئی ترکاریاں، کوئی چیز وہاں پر مہیا نہیں تھی جو انسانی ضرورتیں اس کو پورا کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے ان کی غذا کا انتظام فرما دیا ان کے جینے کے لیے۔ اور پھر کھانا کھانے کے بعد انسان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اے موسیٰ ہمیں پیاس لگی ہے، پانی کی حاجت ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے پانی کے لیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ سورہ بقرہ پارہ 1 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیلی طور پر تذکرہ کیا کہ جب وہ گئے موسیٰ کے پاس کہ اے موسیٰ تم اپنے رب سے ہمارے لیے پانی کی دعا کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارے تھے، تو اس کے بعد 12 چشمے پھوٹ کر نکلے وہاں سے، اور ایک ایک گروہ اپنا چشمہ پہچان لیا، اور پھر وہاں پر اپنا گھاٹ بنا لیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی مہیا کیا اور کہا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کھاؤ اور پیو لیکن اس میں فساد نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے پانی کا انتظام کر دیا گیا۔
اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے کوئی سایہ نہیں تھا، وہاں پر کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی جھاڑ، کوئی درخت، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے اوپر کچھ سایہ نہیں ہے، بالکل زیر آسمان ہے، ہم لوگ دھوپ سے بڑے پریشان ہو رہے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کا بھی انتظام فرما دیا اور بادلوں کا سایہ ان کے لیے ہمیشہ کر دیا۔ اور پھر روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی کا مینار مقرر کر دیا وہاں پر۔ اور جو کپڑوں کا معاملہ پیش آتا ہے اس کے بعد ان کی اور ان کے بچوں کے لیے کپڑوں کا کہاں سے انتظام کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام نہیں تھا وہاں پر، تو پھر کپڑے کہاں سے آئیں گے، دوسری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا جب کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام ان کے لیے فرما دیا کہ وہ جو بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے گندے نہیں ہوں گے، میلے نہیں ہوں گے اور پھٹیں گے نہیں۔ اور جو بچے جو چھوٹے ہیں وہ کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں، بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے ان کا گروتھ ہوگا ویسے ویسے کپڑوں کا بھی گروتھ ہوتے جائے گا، کپڑے بڑے ہوتے جائیں گے۔ یہ انتظامات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر دیے۔ تو اس طریقے سے ساری ضرورتیں ان کی جو زندگی کی تھی اس کو پورا فرما دیا، لیکن 40 سال تک وہ سرگرداں اور پریشان رہے۔ یہ سزا ان کو دی جا رہی تھی کہ تم نے نبی کو جو ان کی بات کو نہیں مانا تھا اور اللہ کے حکم کو ٹالا تھا تو پھر تمہیں جو ہے یہی سزا دی جائے گی۔ تو اس طریقے سے 40 سال گزرے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا اور یوشع بن نون جو ہے نبی بنائے گئے۔ اس کے بعد پھر ان کی سزا کی مدت ختم ہوئی اور پھر وہ وہاں سے نکلے۔ تو اس طریقے سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا یہ من و سلوہ کا جو اتارنے کی جو پس منظر ہے وہ جان لیں گے اگر آپ تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے کی صورتوں میں آ چکا ہے۔ سورہ مائدہ میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ ما رزقناکم ولا تدغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ اور حکم دیا نفیس و مرغوب غذائیں جو ہم نے تم کو دی ہے کھاؤ، اور اس میں حد سے نہ گزرو ورنہ تم پر میرا عذاب ٹوٹ پڑے گا، کیونکہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ تباہ و برباد ہو کر رہا۔ اس میں ان لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے حلال غذائیں اسے کھاؤ اور ناجائز حرام غذاؤں کے پیچھے مت پڑو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تم پر ہمارا غضب آ جائے گا، اور غضب آ جائے گا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ فقد ہوا کہا، حاویہ سے ہے ہوا۔ سورہ خاریہ میں جو ہے حاویہ آیا ہے، تو حاویہ یہی ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ، تو اس میں چلے جاؤ گے اگر نافرمانی کرو گے۔ وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور یقیناً میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں، ہر اس شخص کی بخشش کروں گا جو شرک اور نافرمانی سے توبہ کرے اور ایمان لائے، اللہ ہی کو اپنا معبود حاجت روا مان لے اور کتاب و سنت کے مطابق نیک عمل کرے، اور جس کے ایمان اور عمل صالح میں استقامت ہو۔ یعنی جو میں تو غفار ہوں، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بخشش کے لیے تمہارے پاس کچھ شرائط میں نے رکھ دی ہے۔ یہ 4 شرائط کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ سب سے پہلے کہ تم جو ہے کفر اور شرک اور نافرمانی سے توبہ کرنا، معصیت اور گناہوں میں نہیں پڑنا، اور دوسری چیز یہ کہ ایمان تمہارے پاس ہونا چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عمل صالح وہ عمل جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ عین سنت کے مطابق جو عمل کریں گے وہ عمل صالح ہوگا۔ اور چوتھی بات ثم اہتدیٰ کہا، یعنی تم جو کچھ بھی اپنی زندگی میں عمل کرو گے تو راہ راست پر رہنا اور ہدایت کے مطابق سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا، اور یہ عمل اپنی موت تک جاری رکھنا، یعنی استقامت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ پہلے کر لیا بعد میں چھوڑ دیا، نماز پہلے پڑھ لی تھی اب بعد میں نہیں پڑھوں گا، یا کچھ اچھے کام کر لیے تھے اب مجھے کرنے کی حاجت نہیں، ایسا نہیں، بلکہ مرتے دم تک اچھے اور نیک کاموں کو کرتے رہنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ مجھے اس پر استقامت دے اور میرا خاتمہ بالخیر کرے۔ تو یہی جو ہے 4 باتیں، 4 شرائط اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش کے لیے بتا دی ہے کہ یہ 4 شرائط ہے، اگر یہ 4 شرائط تم پورے کرو گے تو یقیناً میں تمہیں جو ہے بخشنے کے لیے تیار ہوں، میں غفار ہوں۔ تم اگر ایمان اور عمل صالح کرو گے ایمان کے ساتھ، اور پھر جو ہے گناہوں سے معافی مانگو گے اور مستقل جو ہے ایمان پر قائم رہو گے، اچھے اور نیک کاموں پر استقامت کے ساتھ رہو گے، تو پھر واقعی میں تمہیں جو ہے بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔